ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. بزرگان اکرام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردنشین، خواتین عفت، مائیں اور بہنیں، عزیزان ملت، قرآن کریم کی اس مقدس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے مخصوص بندوں کی نشاندہی فرمایا اور فرمایا کہ اس دنیا میں جہاں اربوں کھربوں لوگ جیتے ہیں، ساری دنیا انسانوں کی آبادی سے بھری پڑی ہوئی ہے، زمینیں تنگ ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایسے انسانوں کے ایک جمع غفیر میں اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ رحمان کے مخصوص بندے کون ہیں؟ ساری دنیا اللہ کے بندے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، جو عالموں کا پالنہار ہے. تو دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں، جتنے لوگ بھی رہتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگیت سے کسی کو خارج نہیں کیا جا سکتا. ہر شخص اللہ کا محتاج ہے، ہر شخص اللہ کا بندہ ہے، کوئی اختیاری طور پر اور کوئی غیر اختیاری طور پر. لیکن اس میں چند اللہ کے مخصوص بندے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض. اللہ کے مخصوص بندے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنا بنایا اور جو اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے، جنہیں ہم اولیاء کرام کے پاکیزہ لفظوں سے یاد کرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ ایسی ہستیاں کہاں ہیں اور ان کی شناخت، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی نشاندہی، ان کا تعارف، ان کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ اس کے متعلق ہمیں کسی کی طرف نظریں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے تعارف، ان کی پہچان، ان کی شناخت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر واضح طور پر بیان فرما دیا. فرمایا اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتینی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمیت کے ساتھ چلتے ہیں، شرافت کے ساتھ چلتے ہیں، اخلاق کے ساتھ چلتے ہیں. جب وہ جیتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھلائی کے ساتھ جیتے ہیں. اللہ کے نیک بندے زمین پر کسی کی تکلیف کا باعث نہیں بنتے، کسی کے لیے دشواری کا مسئلہ نہیں بنتے. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پہچان ہے. اور بزرگوں اور دوستوں، آپ تاریخ اٹھائیں، اتہاس کو اٹھائیں تو ہمیشہ اللہ والے اور بزرگان دین کی ہی صفت ملے گی آپ کو کہ وہ جہاں بھی رہے خیر و برکت اور رحمت کا ذریعہ بن کر رہے. اپنے تو اپنے بزرگوں، دشمنوں کے لیے بھی انہوں نے وہ پیار دیا، انہوں نے وہ محبت دیا کہ واللہ ہمارے اولیاء کرام اور بزرگان دین نے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا ہے، آج وہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ وہ بھائی کا برتاؤ نہیں کر سکتے. وہ بھلائی کے برتاؤ کرنے کا جذبہ نہیں ہے. آج ہمارے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا میں آج اتنی گنجائش نہیں ہے جتنے اللہ والوں کے دلوں میں گنجائشیں تھیں. بزرگان دین، اولیاء کرام کی صفات بہت بلند ہے بزرگوں، بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے. اس کی رفعت کو کوئی چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنا دوست بنا لیا، بھلا ساری دنیا اس کی دشمنی میں کہاں پہنچ سکتی ہے؟ ساری دنیا اس سے دشمنی کر کر کیا بگاڑ سکتی ہے ان کا؟ بلکہ ساری دنیا کی بھلائی اس میں ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں تم بھی ان کے در کے غلام بن جاؤ، تاکہ اللہ اپنے دوست اور اپنے محبوب کی برکت سے تمہارے بگڑے ہوئے مقدر کو سنوار دے. یہ وسیلہ ہے، یہ طفیل ہے، یہ اللہ والوں کے پاکیزگی ہے، ان کا تقدس ہے، یہ ان کے مقام احترام ہے، ان کی ہستی معزز اور محترم ہے. جس طریقے سے شبنم کے قطروں سے پھولوں کو تازگی اور کلیوں کو شگفتگی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ والے بزرگان دین اولیاء کرام کے وجود سے، آپ کی موجودگی سے، آپ کی ہستی سے
پوری دنیا میں حق کو تقویت حاصل ہوتی ہے، انسانیت کو سرور اور نشاط حاصل ہوتا ہے، اضطرار کو شائستگی میسر آتی ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام کس کو کہتے ہیں؟ اس نقطے کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے، اس کے بعد ہمیں آگے چل کر طے کرنا ہے کہ اس کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جن کو مانتے ہیں وہ کیسے ہیں، ہمارے بزرگان دین کیسے ہیں، ہمارے اولیاء دین کیسے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوٹتی، یہ ولی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جو حضور کی سنتوں کو چھوڑے اور اعلان کرے میں ولی ہوں، آپ علل اعلان کہیے تم ولی نہیں شیطان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا کبھی ولی نہیں بن سکتا، البتہ شیطان ضرور بن سکتا ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ بہت بڑا مقام ہے۔ کسی ادنا درجے کے صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر دنیا کا کوئی سب سے بڑا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونی چاہیے اور یہ عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے۔ ایک معمولی درجے کے صحابی ان کے پاؤں کے دھول کے برابر دنیا کا سب سے بڑا ولی، پیر، غوث، قطب، ابدال نہیں پہنچ سکتے۔ اور دنیا میں کوئی بھی اللہ والے اور بزرگ ہو، ان بزرگوں کے پاؤں کے دھول کے برابر کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام ہے اور یہ مقام میں فرق ہے۔ اور کوئی صحابی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا اور کوئی نبی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کے مقام الگ الگ ہے۔ خدا نے اپنی خدائی بانٹ کر کسی کو نہیں دیا۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ سے منسلک ہیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے شامل ہیں، ان باتوں کو کسی اور ذات میں شامل کرنا یہ شرک ہے اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے صاف منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ہم نبی کی طاقت میں شامل نہیں کر سکتے۔ بزرگوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے، صحابہ کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کی طاقت مسلم ہے اور اللہ نے اپنی طاقت کو تقسیم کر کر کسی کو نہیں دیا کہ لو جب ہم چھٹی میں چلے جائیں گے، ہم ٹور میں چلے جائیں گے تو تم ہمارا کاروبار سنبھال لینا۔ ایسی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو نہیں عنایت فرمایا۔ وہ خدا ہے، وہ حکم الحاکمین ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے، وہ پیدا کرنا بھی جانتا ہے، وہ مارنا بھی جانتا ہے۔ نہ پیدا کرنے میں وہ کسی کا محتاج ہے، نہ مارنے میں وہ کسی کا محتاج ہے۔ ہاں، اس نے جو نظام بنا رکھے ہیں وہ نظام قیامت تک باقی رکھے گا اور اس نظام کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ چاہیں اور جو خدا چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم نے غلط کہا، جو میں چاہوں وہ نہیں ہو سکتا، جو خدا چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ میں اپنے چاہنے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے میں میرا محتاج نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بنانے میں، اپنے کرنے میں نبیوں کے مشورے کا محتاج نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو ولیوں کی مدد کی اور مشوروں کی کب سے محتاجگی پیش آ گئی۔ دوستو اور بزرگوں، عقیدوں کی درستگی ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہونی چاہیے۔ اولیاء کرام کا پیار ہمارے دل میں انگڑائیاں لینی چاہیے۔ جب تک ہم بزرگوں سے پیار نہیں کریں گے تب تک صحابہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ نہیں آ جا سکتی تب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کامل نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہم محمد کو نہیں پا سکتے تب تک خدا کی ذات کو بھی نہیں پا سکتے۔ لیکن ولیوں کو پہچاننا، ولیوں کو جاننا کہ آج ہمارے معاشرے میں ولی کون ہے اور بلیک میلنگ کون ہے۔ آج جس طریقے سے ہر چیز میں نقلی پیداوار ہونے لگی، تمام چیزیں نقلی بننے لگی ہیں۔ کچھ کم ظرفوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، مال مارکیٹ میں نہیں چلا اور پورے طور پر بزنس فلاپ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم رسالت کے بعد کچھ کمینے قسم کے شیطانی صفات رکھنے والے شریر انسان اٹھے اور ان بیوقوفوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ مال بھی نہیں چل سکا مارکیٹ میں اور فلاپ ہو گیا۔ لوگوں نے نقلی خدائی کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج معاشرے میں گلی گلی آپ کو شرابی ولایت کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے گا۔
جھوٹا جواری اپنے آپ کو ولی کہتا ہوا نظر آئے گا، ایک نمبر کا بے دین، بے نمازی، غنڈہ ڈکیت اپنے آپ کو غوث اعظم کا دیوانہ کہتا ہوا نظر آئے گا اور کہے گا ہم ولی کامل ہیں، ہم بزرگ ہیں، ہم چھو کر دیں گے تمہاری تقدیر بدل جائے گی، ہم پھونک دیں گے تمہارے خزانے دولت سے بھر جائیں گے۔ تو ایسے ولیوں کو ان ملکوں میں لے جا کے ڈال دو جہاں قحط پڑ رہا ہے کہ تم پھونک مارو تاکہ من و سلوہ اتر جائے کرے۔ ان میں دولت دینے کی اتنی جب طاقت پیدا ہو گئی تو یہ خود اپنے گھر میں ہونڈا کیوں لگائے رکھتے ہیں، خود ایک بکسا کیوں لگائے رکھتے ہیں کہ نذرانے کی رقم اس میں ڈالیے، تم تو دیتے ہو، لینا کب سے تم نے سیکھ لیا۔ یہ نقلی ولیوں کی پہچان، اور اس سے آپ کو بچنا ہے۔ یہ اعلان نعرہ لگواتے ہیں نوجوانوں سے ہمارے، اعلان کرو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تم نے پکڑا کب جو چھوڑو گے نہیں، پہلے پکڑ لو پھر کہنا نہیں چھوڑیں گے۔ تم شراب پیتے ہو کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، داڑھی بڑھواتے ہو کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز چھوڑتے ہو کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رمضان کے مہینے میں دین میں ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہو اور کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جوا کھیلتے ہو، لاٹری لگاتے ہو کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گانجا اور چرس پیتے ہو کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ بولتے اور بے ایمانی کرتے ہو اور کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، عیاشی کرتے ہو اور زنا کرتے ہو اور کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ذلیل کمزور انسان، تجھے اور کسی کا دامن نہیں ملا، ارے بے شرم، تجھے دامن بھی ملا تو غوث اعظم کا دامن ذلیل کرنے کے لیے ملا ہے۔ غوث کے دیوانے اٹھو اور غوث کے ان دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ غوث اعظم کی ذلت، غوث اعظم کی رسوائی گلی گلی میں ہو رہی ہے۔ ہم جان دے سکتے ہیں مگر بزرگوں کی آبرو پر کوئی حرف نہیں آنے دے سکتے۔ میں بزرگوں کا دیوانہ ہوں، میں بزرگوں کو چاہتا ہوں، بزرگوں کے قدموں کے ٹھوکروں میں ہماری جان ہے۔ بے شک ان بزرگوں کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ اولیاء کرام اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، دلی میں حضرت نظام الدین اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ مینا ولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ مینا ولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی ملنگ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت توکل شاہ مستان سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ اولیاء کرام نہ ہوتے، یہ بزرگان دین کی خدمت نہ کرتے تو پتہ نہیں کہ ہمارے جنازے کسی قبرستان میں دفن ہوتے یا کسی مشان گھاٹ میں دفن ہو جاتا۔ یہ انہی بزرگوں کی دین ہے، یہ انہی بزرگوں کا احسان ہے کہ ہمیں آج کلمہ نصیب ہوا، ہمیں دین نصیب ہوا، ہمیں قرآن نصیب ہوا، ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اولیاء کرام ساری زندگی کافروں کو مسلمان بناتے رہے۔ یہ ظالم اولیاء کا نام لے کر مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے۔ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی کی تقریریں آپ سنیے، پوری تقریر اسلام کے نام پر ہوتی ہے مگر ایک بھی کلمے، ایک بھی حدیث اور قرآن کی بات نہیں۔ فلانا کافر، فلانا کافر، شرم کر کہ بزرگان دین تو کافروں کو مسلمان بناتے تھے، تو آج مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے۔ مسلمانوں کے مزید اختلافات کیا کافی نہیں ہے؟ مسلمانوں کی اپنی پریشانیاں کیا کافی نہیں ہے؟ اس ملک میں فرقہ وارانہ فساد کیا کافی نہیں ہے؟ جو مزید ایک اور فساد ٹھوکا جاتا ہے اختلافی باتیں کر کر، اور صرف اس لیے کہ ان کو اپنا پیٹ پالنا ہے۔ بزرگ اور دوستو، وہ بزرگان دین اولیاء کرام اپنا گھر لٹا کر، اپنا مال و دولت لٹا کر دین بنایا۔ بغیر چادر والی لڑکی آ جاتی تو ان کو چادر اڑا دیتے، حیا اور پردے میں لے آتے۔ کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو بزرگان دین ان کو پاک صاف کپڑے دے کے نماز پڑھواتے۔ ایک وہ بزرگان دین تھے جو اپنا گھر بار سب لٹا کر دین کو بنایا۔ ایک یہ ہے، ایک بریانی میں پورا دین بیچ دیتے ہیں، 5.25 روپے میں بزرگوں کی پوری شخصیت کو نیلام کر دیتے ہیں۔ اور ان کا بس چلے تو اولیاء کرام کا نام لے کر، بزرگان دین کا نام لے کر شراب کی دکان میں فاتحہ پڑھتے ہیں، لاٹری کی دکان میں قرآن خوانی کرتے ہیں۔ اللہ میاں ان کے ٹھیکے میں برکت دے دے، ان کی لاٹری میں برکت دے دے۔ تمہیں مال و دولت کی اتنی ضرورت ہے، تمہیں بریانی اور اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ۔ مسلمان بھیک دینا اچھا جانتا ہے، بھیک مانگ لو، لیکن بزرگوں کی آبرو کو نیلام مت کرو۔ خدا کے واسطے تمہیں بھیک مل جائیں گے، بھیک لے لو، کھا لو۔ تو بزرگان دین ان کی علامت یہ ہے، ان کی سچی پہچان یہ ہے کہ وہ سنت کو نہیں چھوڑتے۔ آج آپ ایسے ایسے ولی دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں گل کر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، کہتے میں ولی ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں تو تم پر کیا تمہارے باپ نے نماز معاف کر رکھا ہے؟
یہ اللہ کا حکم ہے، ہر حال میں ادا کرنا ہے، ہر حال میں اس کو اوپر اٹھانا ہے، ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ادب کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے، ان کا بہت احسان ہے ہم لوگوں پر۔ حضرت خواجہ اجمیر میں تشریف فرما ہے، ایک بزرگ ولی کامل اپنے وقت کے امام حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ خواجہ کا چہرہ اداس ہے، خواجہ غمگین ہے، خواجے کے چہرے پر ملال کے آثار ہیں۔ فرمایا خواجہ کس بات کا غم ہے، کیوں اداس ہیں آپ؟ خواجہ نے فرمایا کیا بتاؤں نظام الدین، رات میں خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا مجھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کو سلام کیا، آقا نے منہ پھیر لیا، میرا دل تڑپ گیا، میں مچل گیا، میں گھٹنے لگا، قدموں کے پاس جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خطا ہو گئی مجھ سے جو آپ نے غلام کے اوپر سے منہ پھیر لیا، نظریں پھیر لی، اے میرے آقا مجھے معاف کر دیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواجہ کہتے ہو کیا خطا ہو گیا؟ کل تم نے وضو بنایا اور انگلی میں خلال چھوڑ دیا، میری ایک سنت کو چھوڑ کر کہتے ہو کیا خطا ہو گیا؟ حضرت خواجہ تڑپ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور پھر سے سنت کے مطابق انگلیوں میں خلال کرتے ہیں۔ ایک وہ خواجہ تھے کہ جن کا وضو میں خلال چھوٹ جائے تو محمد عربی کو پسند نہیں آتا، تم خواجہ کے مزار پر بیٹھ کر نماز چھوڑتے رہتے ہو، ظالم تمہیں شرم تک نہیں آتی، احساس تک نہیں ہوتا۔ ولایت کی پہچان ہر ایک دوپٹے نہیں ہے، ولایت کی پہچان گلاب کے پھول نہیں ہے، ولایت اور بزرگی کی پہچان مٹھائی نہیں ہے، ولایت کی پہچان چیخنا نہیں ہے، ولایت کی پہچان نعرے اور جلوس نہیں ہے، ولایت کی پہچان 5.25 روپے اور 11.5 روپے نہیں ہے، بزرگوں کی علامت چکن بریانی اور مٹن بریانی نہیں، ظالموں بزرگی کی علامت اور بزرگی کہتے ہیں محمد کی غلامی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک تم شریعت کی غلامی نہیں لوگے بزرگی کی غلامی کہاں سے پا سکتے؟ حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے۔ تھیٹر کی کمائی میں ولی بیٹھے ہوئے ہیں، شراب کی کمائی میں ولی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ولی ہوتے تو تھیٹر کی کمائی کھاتے، یہ ولی ہوتے تو شراب کے اڈوں کی کمائی کھاتے، یہ ولی ہوتے تو جوئے کے ٹھیکہ چلانے والوں کی کمائی کھاتے۔ بزرگان دین تو بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے اپنے کالے کرتوتوں سے اولیاء کرام کا نام مت خراب کرو۔ بزرگان دین ایک ایک سنت کے دیوانے ہیں، ایک ایک سنت کے پروانے ہیں، ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے ہیں، سنت کے دیوانے ہیں، سنت پر جیتے ہیں، سنت پر مرتے ہیں، بن سنت کے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزرتی ہے، ان کی چال سنت ہے، ان کی ڈھال سنت ہے، ان کا سونا سنت ہے، ان کا جینا سنت ہے۔ ہر ایک سنت کے پیغام کو دنیا میں جب انہوں نے روشن کیا ساری دنیا روشن ہو گئی، اور اسی تبلیغ دین کے ساتھ وہ دنیا میں آئے اور اسی تبلیغ دین کے ساتھ دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے۔ میں آپ سے پوچھوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے ہندوستان تشریف لائے۔ اے میرے خواجہ کے چاہنے والے عاشق، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ حضرت خواجہ بغداد سے ہندوستان کیوں آئے تھے؟ انڈسٹریز لگانے نہیں، بزنس کرنے نہیں، کاروبار کرنے نہیں، کچھ نہیں، کیا کرنے آئے تھے؟ انڈسٹریز لگانے نہیں آئے، تجارت کرنے نہیں آئے، صنعت و حرفت کے کام میں نہیں آئے، پھر بغداد اپنا وطن اپنا گھر چھوڑ کر ہندوستان کے اجمیر میں کیوں تشریف لائے؟ آپ چیخ کر کہیں گے خواجہ اجمیر اس لیے آئے تھے کہ ان کو دنیا کمانا نہیں تھا، تجارت کرنی نہیں تھی، بلکہ خواجہ تجارت کرنے نہیں، مال و دولت کمانے نہیں، بلکہ خواجہ محمد کا دین لے کر آئے تھے کہ ہندوستان کے لوگوں کو بھی آقا کا دین مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس دین کے چراغ سے پورا ہندوستان روشن ہو جائے۔ خواجہ دین پھیلانے آئے بغداد سے ہندوستان، یہ یقینی بات ہے اور سچی بات ہے، اس پر اگر کوئی شک کرتا ہے تو مجھے اس کے ایمان پر شک ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دین کے داعی تھے، پکے داعی تھے، اور صرف دین کی دعوت کے لیے تشریف لائے، اور ایک سفر میں 25 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھوں پر ایمان لائے، الحمدللہ۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دین کا کام کرتے رہے، ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے،
اور دین کے کام کرتے کرتے آپ دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب آپ بتائیے کہ حضرت خواجہ پوری رات کیا کرتے تھے؟ کیا بیٹھ کے ڈھولک بجاتے تھے، طبلے بجاتے تھے، قوالی سنتے تھے، قوالن کا مظاہرہ سنتے تھے؟ ساری دنیا یہ کہے گی حضرت خواجہ نہ ڈھولک بجاتے تھے، نہ طبلے، نہ ہارمونیم، نہ بانسری، نہ غزل گاتے تھے، نہ گانے، نہ قوالی، نہ قوالن، بلکہ حضرت خواجہ پوری رات مصلی پہ کھڑے رہتے اور خدا سے رو کر پوری دنیا کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے تھے۔ تمام کائنات کے لیے، پوری امت کے لیے، نسل انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے دعا مانگتے تھے۔ یہ حضرت تمام بزرگوں کا نسب العین تھا، یہ تمام بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ تمام بزرگوں کا نظام تھا، یہ تمام بزرگوں کے اصول تھے کہ وہ اللہ کے سامنے روتے، دن میں گلی جا کر لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے، دن میں گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کو، بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اور رات میں مصلی پر سوار ہو کر بندوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کو اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ کرتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اے اللہ ان کو رشد و ہدایت کی شمع عطا فرما، اے اللہ ان کو ہدایت کا مشعل عطا فرما، ان کو مشعل راہ نصیب فرما۔ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ اولیاء کرام کا طریقہ تھا۔ بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین و حضرات، اسلامی کیسٹوں کا واحد مرکز ہمارے یہاں تقریر، نعت، تلاوت، اس کے علاوہ ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کے آڈیو کیسٹ کے لیے اس پتے پر رابطہ قائم کریں۔ ساحل الیکٹرانکس، مسجد اقصی پترے والی مسجد کے گیٹ کے بازو، درگاہ روڈ، دیوان شاہ، بھیونڈی، ضلع تھانہ، مہاراشٹر، انڈیا۔ پروپرائٹر فیاض احمد اعظمی۔ کی تمام عمریں اسی میں گزر گئی، اللہ کا نام لیتے لیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے کرتے، لیکن آج ان کے مزار کو، آج ان کے طریقوں کو، آج ان کی دہلیز کو، آج ان کے محل کو، آج ان کی جھونپڑیوں کو، آج ان کے مکانوں کو کچھ غنڈوں نے، کچھ بلیک میل کرنے والوں نے، کچھ شرابیوں نے، کچھ شریروں نے، کچھ داڑھی رکھنے والوں نے، کچھ ٹوپی پہننے والوں نے ایک مارکیٹ بنا لیا ہے، کمرشل پلیس بنا لیا ہے۔ بزرگوں کے مزاروں کو دین کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور آج کسی بزرگ کے مزار پہ چلے جائیے، پیسوں کے بغیر کوئی سننے والا نہیں، دولت کے بغیر کوئی دعا دینے والا نہیں، جب تک پیسہ مت پھینکو ایک سبحان اللہ ملنے والا نہیں۔ بغیر پیسوں کے سبحان اللہ نہیں ملتے، بغیر پیسوں کے دعا نہیں ملتی، بغیر پیسوں کے کچھ نہیں ملتا۔ یہ اولیاء کرام کا طریقہ تھا۔ نکال دو ان غنڈوں کو اولیاء کرام کے مزار سے، نکال دو ان کمینے شریروں کو جنہوں نے اولیاء کے مزار کو پامال کیا، جنہوں نے اس کی توہین کی، جنہوں نے آج برباد کیا۔ اولیاء کرام کے مزاروں پہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جب ہم پڑھتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اپنی تمام عمر میں 4 عورتوں کے علاوہ کبھی 5ویں عورت پر نظر نہیں اٹھایا۔ چیلنج ہے میرا، اگر کوئی ہے ثابت کرے کہ یہ بات غلط ہے کہ بزرگان دین کیا بے پردگی اختیار کرتے تھے؟ کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ بزرگان دین بے پردہ تھے، یا ان کے سامنے بے حیا عورت آتی تو وہ پردہ نہیں کرتے تھے۔ الزام ہے یہ بزرگوں کی ذات تقدس پر۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی 4 عورتوں کے علاوہ کبھی 5ویں عورت پر نظر نہیں اٹھایا۔ ماں، بیوی، بہن اور بیٹی، 5ویں کوئی بھی عورت آ جاتی تھی تو اپنی ماں یا بیوی یا بہن یا بیٹی سے فرماتے کہ اس کی باتیں سن لو اور مجھے بتا دو۔ دیکھنا تو دور کی بات، غیر عورت نامحرم کی آواز تک سننا حضرت نظام الدین کو برداشت نہیں تھا۔ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو تمام عمر آپ کی اس پاکیزگی سے گزری، الحمدللہ، کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ تمام عمر آپ نے اپنے نظروں کی حفاظت کی، قوت سماعت کی حفاظت کی، کان کی حفاظت کیا، لیکن آج خون کے آنسو رونے کو دل چاہتے ہیں کہ جب انہی اولیاء کرام کے ہم مزار پر جاتے ہیں تو بے حیا عورت، بے شرم عورت پینٹ شرٹ اسکرٹ پہن کر بیٹھی ہوئی ہے مزاروں پہ، اور ہمارے ہٹے کٹھے مجاور نشے کی حالت میں کہیں ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو کبھی ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ کیسے بے حیا بن گئے ہمارے معاشرہ کہ یہ نوجوان اپنی نظروں کے سامنے اپنی ماں بہن کی عزت کو اللہ کے بندوں کے مزاروں پر لٹانے کے لیے جا رہا ہے۔ اور یہ ہماری عورتیں کیا کم ہیں؟ لوگ اسٹیج پر آ کر بیوٹی کانٹیسٹ کرتی ہیں، یہ مسلمان ہے جو شادی محل اور مزاروں میں جا کے مس ورلڈ کا بیوٹی کانٹیسٹ کر رہی ہیں۔ ایسا سج دھج کر جاتی ہیں
جیسے اللہ والے کے مزار پہ نہیں بلکہ کسی کیبرے ڈانس کی پارٹی میں تشریف شرکت کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے مزار پر، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزار پر کسی عورت کا جانا جائز نہیں ہے. دنیا کے ہر علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے. ہر عقیدے کے مفتیان کرام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں مگر جرأت نہیں روکنے کی. اور وہاں پر بیٹھنے والے ایک وقت کا نماز نہیں پڑھتے. آپ اللہ والوں کے مزاروں پہ تشریف لے جائیں. جو مجاورین بیٹھے ہوئے ہیں میری تقریر سن کر شاید ان کا بلڈ پریشر ہائی تو ہو سکتا ہے لیکن میری اس صداقت اور حقیقت کو جھٹلانے کی جرأت نہیں ان میں. ہاں وہ بدتمیزی تو کر سکتے ہیں، بدمعاشی کر سکتے ہیں، شرارت کر سکتے ہیں، میری تقریر پر پابندی لگا سکتے ہیں، شرارت کے ہر دروازے سے وہ آ سکتے ہیں مگر شرافت کے ایک دروازے میں بھی نہیں آ سکتے. اور میرے زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں مگر اس پوائنٹ پر میری اس تقریر کو انشاءاللہ وہ کبھی چیلنج نہیں کر سکتے. یہ سچ ہے، دین سورج کی طرح سچ ہے کہ اللہ والوں کے مزاروں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے مجاورین کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے ہونڈے اور وہاں کے پیسوں پر ان کا پیٹ چلتا ہے. اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز ہو گئی مگر یہ وہاں سے نہیں اٹھتے، نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے. کہتے کیا ہے؟ ہم پر نماز معاف ہے، نماز معاف ہے، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سارے کرتوت کر لیں. گانجا پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. اور آج ٹاٹا برلا کے پاس شاید اگر شیئر کو ہٹا لیا جائے تو بزنس مین کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جتنا کسی بڑے مزار کے سجادہ نشی کے پاس آج اتنی دولتیں جمع ہو گئی ہیں. وہ دولت کس میں صرف ہو رہا ہے؟ کس میں صرف ہو رہا ہے؟ کبھی انہوں نے کوئی دین کا کام نہیں کیا، بس بزرگان دین کے نام کو لے کر کاروبار کرتے رہے اور اسی طریقے سے ان کی بزنس چلتی رہی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. بزرگان دین نے جب کسی عورت کو بے پردہ نہیں دیکھا، جب ان کی آواز نہیں سنی تو وہ کس طرح سے ان کے گانے کی تھراٹے کی آواز سن سکتے تھے؟ آج بزرگان دین کے مزاروں پر بے حیا، بے شرم، بے پردہ قوالن کو لے جا کر بٹھال دیا جاتا ہے کہ ہائے ہائے بزرگ زندہ میں تو نہیں سنے، کم سے کم آج مزار میں ان کی گلوکاری سناؤ. یہ لڑکی، یہ عورت قوالوں کے ساتھ بیٹھتی ہے جم کر، رات کے 12 کے بعد ہوش اڑ جاتے ہیں، کپڑے سر سے نیچے آئے تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی تو جسم سے بھی نیچے آ جاتے ہیں. قوالی ہو رہی ہے جناب. ایک عورت قوالن کا اگر قوالی سننا جائز ہے تو پھر لتا منگیشکر کا گانا سننا جائز کیوں نہیں ہے؟ اگر کسی قوالن کے چھرکتی ہوئی جسم کو دیکھنا جائز ہے تو پھر شری دیوی کے ڈانس دیکھنے میں آپ کو کیوں شرم آتی ہے جناب؟ دونوں برابر ہے. پھر وہ جائز ہے تو اس کو بھی جائز کرو. گڑ کھاتے ہو اور گلگلہ سے پرہیز کرتے ہو، وہ نہیں ہے. آج ہمارے بڑے بڑے مولانا الحمدللہ مزاروں کے عرس پہ تقریر کرتے ہیں، اوپر مولانا کا نام ہوتا ہے، نیچے قوال صاحب اور محترمہ قوالن کا نام ہوتا ہے کہ حضرت والا کی تقریر کے بعد یہ دونوں کے تھڑکتے اور تھڑکتی ہوئی آواز کو سماعت کیجیے. صرف پیسوں کے لیے، صرف بریانی کے لیے، صرف دولت کے لیے بزرگان دین کی تمام عمر قرآن کریم کے اوپر گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسبانی میں گزر گئے، ایک سنت بزرگوں سے نہیں چھوٹا. یہ اولیاء کرام کا ہم پر بڑا احسان ہے. دوست اور بزرگوں، جو لوگ اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں ان کو چاہیے سب سے پہلے وہ نماز کی پابندی کریں، اپنی زندگی کے اندر سچائی کو داخل کریں اور اسی مشن اور اسی کام کو اپنائیں جس کام کو بزرگوں نے اپنایا. وہ کام تھا دین کی دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، شریعت کے پرچار کا کام، مشن کا کام. اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں تھا بزرگوں کا. کسی بزرگ نے عملیات کی فیکٹری نہیں کھولا تھا، کسی بھی بزرگ نے عملیات کا کارخانہ نہیں کھولا تھا کہ ہمیں دین کا کام کرنا نہیں ہے، بس پیٹ کے درد کی تعویذ لے جاؤ، سر کے درد کی تعویذ لے جاؤ. تعویذوں کا کارخانہ. عورت جا رہی ہے کہ مجھے شوہر کو وفادار کتا بنانا ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے تاکہ میں صبح کہوں اٹھ تو اٹھ، بیٹھ تو بیٹھ، جھک تو جھک، کھڑا ہو تو کھڑا ہو. بزرگوں نے ایسی کوئی فیکٹری کھول رکھی تھی؟ آج بزرگوں کے نام پر ایسی تعویذوں کا بھنڈار کھول دیا گیا ہے. اگربتی کے راکھ میں اگر تقدیر سنور جاتے تو میں ساری دنیا کی اگربتی کی فیکٹریوں میں آگ لگا دیتا ہوں، وہ تمام راکھ پوری دنیا پہ تقسیم کر دو تاکہ ایٹم بم کا کہیں دھماکہ ہی نہ ہو سکے. اگر گلاب کی پتیوں میں تجارت سنبھل جاتے تو جاپان کو تجارت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، گلاب کے چمن کھول لیتے اور انہی کے اوپر فاتحہ ڈال لیتے اور اپنی ساری تقدیر کو سنوار لیتے. اگر یہ ساری چیز میں دولت مل جاتی ہے تو آپ کو دولت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کسی سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عاشقان اولیاء، آپ کو اس بات پر توجہ دینی ہے کہ بزرگان دین کے نام پر جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں اور جو لوگ بزرگان دین کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ غلط اور جھوٹی باتوں کو جوڑ توڑ کر امت کے سامنے پیش کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمیں بے نقاب کرنا ہے.
ایسے لوگوں کے چہروں کو چاک کرنا ہے اور ایسے بدتمیز اور گستاخوں کو معاشرے سے بائیکاٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ اولیاء کرام کے دشمن ہیں، یہ بزرگان کرام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ خیر انشاءاللہ بزرگوں کے دشمن کوئی دنیا میں پنپ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور اللہ سے دشمنی کر کر کون پنپ سکتا ہے بزرگوں اور دوستوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ ہمارے گاؤں میں ایک باہر بستی سے بہت بڑے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ چلو ہم بھی جا کر ان سے ملتے ہیں۔ بزرگوں کا دل بہت بڑا ہوتا تھا، ان کے دل میں حسد نہیں ہوتا تھا، ان کے دل میں جلن نہیں ہوتا تھے، وہ کیوں آ گیا میرے محلے میں، تو میری مارکیٹ کا کیا حال ہوگا۔ آج کل ہے نا، اوہو یہ ایک اچھا بولنے والا آ گیا، یہ ایک اچھا پڑھنے والا آ گیا، اچھا امام آ گیا، اب میرے مارکیٹ کا کیا حال ہوگا، میری دکان کا کیا حال ہوگا، یہ کیوں آ گیا۔ ان کی نظر اللہ پر نہیں ہے، لوگوں پر ہے کہ یہ لوگ اگر ہماری بات نہیں سنے، اس کی سن لیے تو ہمارا کیا ہوگا۔ نظر اللہ پر رکھو کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں جتنا دے رکھا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ تو ایک بزرگ کو خبر ملتی ہے، اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے محلے میں ایک بہت بڑے ولی تشریف لائے ہوئے ہیں، ولی کامل، تو چلو ان سے ملا جائے۔ ان سے ملنے کے لیے وہ آگے بڑھے، تو جب تک یہ بزرگ ان سے ملنے کے لیے وہاں پہنچے تب تک وہ بزرگ روانہ ہو چکے تھے۔ لوگوں میں بڑی بات گپ شپ چل رہی تھی کہ بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی۔ کہا کیسے ولی؟ کہا ہواؤں میں اڑ کے آئے تھے، ہواؤں میں اڑ کے چلے گئے۔ اگر ہواؤں میں اڑنا ولایت کی دلیل ہے تو ہوائی جہاز کے سارے ایئر ہوسٹس ولی کامل بن جائیں گی۔ صرف ہواؤں میں اڑنا ولایت نہیں ہے، ورنہ دنیا کے سارے پرندے ولی بن جائیں گے۔ ہواؤں پہ اڑنا آسان ہے، اصل تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو اس راستے پر چل گیا دنیا ان کی غلام بن گئی۔ یہ بزرگ وہاں پہنچے، کہا کہاں ہے بزرگ؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو چلے گئے، ہواؤں سے آئے تھے، ہواؤں میں چلے گئے۔ کہا اچھا، بڑا افسوس ہوا ان کو کہ اتنے بڑے ولی سے ہم ملاقات نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ وہ ہم بیٹھے اٹھے تھے کہاں، ذرا وہ اٹھنے بیٹھنے کی جگہ تو دکھا دیجیے کم سے کم، تاکہ اسی جگہ کو میں عقیدت کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھ لوں کہ یہاں کوئی اللہ والا بیٹھا تھا۔ کچھ لوگوں نے بتایا دیکھیے یہ جگہ ہے، یہاں بزرگ نے نماز پڑھی تھی، نماز ادا کی تھی انہوں نے 2 رکعت۔ تو بزرگ نے جو نماز کی جگہ پہ دیکھا تو سجدے میں جو انگلیاں رکھی تھی وہ انگلیوں کے نشان چھوٹ گئے تھے زمین پر، کہ انگلیاں سجدے میں کھلی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سجدے میں انگلیاں کو بند رکھو، انگلیوں کو بند رکھو، لیکن وہ جو اپنے آپ کو ولی بننے کا دعویٰ کر رہا تھا اس کی انگلیاں کھلی ہوئی تھی۔ حضرت اٹھ گیا اور فرمایا استغفر اللہ، جس کو سجدے میں حضور کی سنت کا خیال نہیں آیا وہ ولی کیسے بن گیا؟ فرمایا ولی نہیں، کوئی شیطان تھا، تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی کرامت کسی سے دیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ولی ہے۔ ولی کرامت دکھایا نہیں کرتے، خود بخود ان سے ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کہنے کے لیے لوگوں کو نہیں دکھاتے آ جاؤ جمع ہو جاؤ، آج چاند کی 11 تاریخ ہے، میں اپنی کرامت دکھاؤں گا تمہیں۔ ولایت بزرگان دین شہرت نہیں چاہتے، ولایت بزرگان دین کرامت نہیں دکھایا کرتے، وہ تو خود بخود اللہ کی طرف سے ان سے ہو جایا کرتے ہیں، اور لوگ کہیں دیکھ لیا کرتے ہیں تو بزرگ ان کو چھپانے لگتے ہیں کہ نہیں مجھ سے کوئی کرامت نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تو آج کل کرامت کا اعلان ہوتا ہے اخبار میں، ٹی وی میں، ریڈیو میں، کہ ہماری کرامتیں آ کر دیکھیے، ہی از اے میریکل مین، یہ بہت بڑے معجزے کے آدمی ہے، ماں کے پیٹ سے نہیں ڈائریکٹ آسمان میں برسات میں اتر گئے تھے۔ یہ بھی ایک ان کا معجزہ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا نام، بہت بڑی ولی کاملہ تھی۔ کسی کام سے حضرت حسن بصری کے گھر میں تشریف لے گئیں، پوچھا حسن کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حسن بصری بھی بہت بڑے بزرگ تھے۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ وقت ان کا دریا کے کنارے بیٹھ کر عبادت کرنے کا ہے، آپ چلی جائیں، شاید دریا کے کنارے وہ مل جائیں گے۔ حضرت حسن رابعہ بصریہ دریا کے کنارے جاتی ہیں تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ حضرت حسن بصری پانی پہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ رابعہ بصری نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً اپنے بغل سے مصلی نکالا اور ہواؤں میں مصلی بچھا دی اور خود ہوا پہ نماز پڑھنے لگی۔ اتنا کرنا تھا کہ حضرت حسن بصری کو ہوش آ گیا اور فرمایا کہ میرا عمل کچھ غلط ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے رابعہ بصری نے میری اصلاح کر دیا۔ فوراً مصلی کو سمیٹے اور پانی سے اتر آئے۔ حضرت رابعہ بصری نے بھی ہوا سے جائے نماز کو سمیٹا اور نیچے اتر آئی اور کہا حسن
تو نے پانی پہ نماز پڑھ لی، میں نے ہواؤں پہ نماز پڑھ لیا۔ اے حسن، تو نے وہ کام کیا ہے جو ایک مچھلی بھی کر سکتی تھی، اور میں نے تو وہ کام کیا جو ایک پرندہ بھی کر سکتا تھا۔ اے حسن، نہ تو نے کمال کیا نہ میں نے کمال کیا۔ عبادت ایسی مت کر جس سے دل میں گھمنڈ پیدا ہو جائے، جس سے دل میں اپنا بڑکپن پیدا ہو جائے۔ اسی گھمنڈ اور بڑکپن نے اور عبادت کی شہرت نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ اے حسن، نہ پانی پہ نماز پڑھنا کمال ہے، نہ ہواؤں پہ نماز پڑھنا کمال ہے، یہ تو پرندے اور مچھلی بھی کر سکتے ہیں۔ عبادت وہ کر جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور جس عبادت سے اللہ راضی ہو گئے یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ یہ ان کی نظر میں کوئی معجزہ نہیں تھا، ان کی نظر میں کوئی کرامت نہیں تھی یہ چیزیں، بلکہ وہ صرف اللہ کو راضی کرنے پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ بزرگ اور دوستو، ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کچھ مہمان تشریف لے آئے۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، یہ بزرگوں کا گھر تھا، اللہ والوں کا گھر تھا۔ اپنا گھر لٹا کر انہوں نے غیروں کا گھر بسایا ہے۔ یہ آج کے لوگ ہیں، غیروں کا گھر لوٹ کر اپنا گھر بساتے رہتے ہیں۔ ان کے گھر میں کچھ مہمان تشریف لے آئے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ بڑا ادھر ادھر دیکھا، چھانٹا تو کچھ جھاڑ جھوڑ کر 2 روٹی کے برابر کچھ آٹا نکلا۔ حضرت رابعہ بصریہ اس کو بھگا دی اور روٹی بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ مہمان بڑے بھوکے تھے، بار بار اسی طرف دیکھ رہے تھے کہ روٹی کب بنے گی اور کب میرے پیٹ میں جائے گی۔ بہت دیر کے بعد روٹی دونوں تیار ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصریہ اب روٹیوں کو مہمان کی خدمت میں حاضر کرنے ہی والی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور کسی مانگنے والے نے آواز دیا، کسی سائل نے، بھوکا ہوں کئی دن سے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ مہمان کو بڑی حیرت ہوئی، اب کیا مصیبت کریں گے؟ دیکھا کیا کرتی ہیں رابعہ۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روٹیوں کو اٹھایا اور غریب پکارنے والے سائل فقیر کو دے دیا۔ اب مہمان تو بڑے عجیب حالت ہو گئی ان کی جناب، کہ اچھے گھر میں آ گئے، بڑی مشکل سے 2 روٹی بنی، وہ بھی فقیروں کے حوالے کر دیا۔ اب کیا ہم بیٹھ کر قل ہو اللہ پڑھیں؟ بڑی عجیب بات۔ لیکن حضرت رابعہ بصری کے چہرے پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی آثار نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے، دیکھیے توکل کتنا اچھا ہے ان کا۔ بیٹھی ہوئی گھر میں اطمینان سے۔ تھوڑی دیر میں دستک ہوئی، رابعہ بصریہ کا گھر، یہ ایک باندی لڑکی نے آواز دی۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ گھر رابعہ بصریہ کا گھر ہے، بولو کیا بات ہے؟ کہا فلانے صاحب نے جو بہت بڑے آدمی ہیں انہوں نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہے۔ مہمان خوش ہو گئے، چلو کم سے کم روٹیاں تو آ گئی۔ مگر حضرت رابعہ بصریہ روٹی لیتی نہیں ہے، فرماتی کتنی روٹیاں ہیں بتاؤ، گن کے بتاؤ کتنی ہے؟ تو باندی کہتی ہے 18 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ فرماتی ہے یہ میرے گھر کی نہیں کسی اور کے لیے ہوگی، میں نے 2 روٹیاں دی ہے، خدا کا وعدہ ہے 1 2 میں 10 دوں گا، میں نے 2 دیا ہے، خدا 20 بھیجے گا، خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، میں کیوں 18 قبول کروں؟ کتنا بڑا ایمان تھا۔ باندی کہنے لگی اللہ رحم کرے تم پر، روٹیاں تو 20 ہی بھیجی گئی تھی، 2 میں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا، لو یہ بھی رکھ لو۔ یہ 20 روٹیاں آپ کی خدمت میں حاضر کر دی گئی۔ یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین کا ایمان کامل ہوا کرتا تھا۔ بزرگ اور دوستوں، بے شک ان کے قدموں کا، اگر ان کے قدموں میں تھوڑی دیر بھی ہم لوگوں کو بیٹھنے کی گنجائش ہو، ان کی زندگی کو سمجھنے کا مقدر ہو، نصیب ہو، تو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ہماری تاریخ زندگی میں ہدایت کے شمع روشن ہو جائیں گے اور ہم پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بن جائے گی۔ بزرگان دین ہمارے لیے ایک مثال ہیں، ہمارے لیے ایک راہبر ہیں کہ جن کی رہبری کے بغیر ہم دنیا میں نہیں چل سکتے۔ حضرات کرامی، اولیاء کرام کی کرامتیں اپنی جگہ پر حق پر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر ہم ان کو خدا سمجھ لیں۔ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ کے سوا کسی شخص میں کوئی دینے کی طاقت نہیں ہے۔ بیٹا مانگنا ہو یا بیٹی مانگو، اللہ سے مانگو، جاؤ ہر ایک کے پاس، بزرگوں کے پاس جاؤ، ان سے دعائیں کرواؤ کہ اللہ کے اے نیک بندے آپ میرے پروردگار سے دعائیں فرما دیجیے۔ لیکن آج بزرگان دین کے مزار پر لڑکیوں کو اپائنٹمنٹ دیے جاتے ہیں، دولت کا کھلواڑ ہوتا ہے، چارجر چڑھائے کے نام پر پوری دولتیں وصول لی جاتی ہیں۔ بزرگ اور دوستوں، میں کیا کیا بتاؤں، جو لوگ ان مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود بھی شرمندہ ہیں۔ مجھ سے 2-4 مزاروں کے ذمہ دار نے، درگاہوں کے ذمہ دار نے شرمندہ ہو کر کہا کہ ابو طالب صاحب ہم واقعی شرمندہ ہیں، آج ہمارے اولیاء کرام کے مزار پر ایسی گندی گندی حرکتیں ہو رہی ہے کہ ہم شرم سے خود کو بول نہیں سکتے کہ ہم وہاں کے ذمہ دار ہیں۔ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، وہاں بیٹھنے والے بھی اچھے لوگ ہیں بیچارے، لیکن وہ کیا کریں، ان کی تعداد بہت کم ہے، غلط لوگوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے۔
اور غلط لوگوں کے بیچ میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ پس رہے ہیں، اسی میں چلتے جا رہے ہیں۔ غلط لوگ تلقین کرتے ہیں سجدہ کرو، جھکو ان کے سامنے، جبکہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ شہنشاہوں، حکمرانوں کی محکوم، شہنشاہوں کی رعایا، بڑے بڑے بادشاہ کے ماننے والے لوگ ان کی سلطنتوں میں اپنے شہنشاہوں کو جھک کر سلام کرتی ہے۔ بادشاہوں کو لوگ جھک کر سلام کریں، شاہوں کو، حکمرانوں کو لوگ جھک کر سلام کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو خدا نے بہت بڑا بادشاہ بنایا، آپ کو تو خدا نے بہت معزز شخصیت بنایا، آپ سے کوئی مقدس شخصیت نہ دنیا میں آئی ہے اور نہ آئے گی، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ کو احتراماً جھک کر سلام کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار خبردار، محمد انسانوں کو انسانوں کے سامنے سے جھکنے سے بچانے آیا ہے اور انسانوں کو صرف خدا کے سامنے جھکنے کے لیے لایا ہے۔ جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکو، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، اور کسی سے کوئی جائز نہیں ہے۔ بزرگوں کے مزار پہ جاؤ اور ان کی نیکی کا، ان کی زندگی کے پاکیزگی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، لیکن یہ نہیں کہ وہاں پہ سجدے کیے جائیں، وہاں پہ رکوع کیے جائیں۔ بڑا اچھا نام لگا رکھا ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ احترام ہے۔ کسی بھی طریقے سے سر کو جھکانا، رگڑنا وہاں پر جائز نہیں ہے، اور عورتوں کا جانا تو حرام ہے، صاف طریقے سے حرام لکھا گیا ہے۔ پھر عورتیں جب وہاں پہنچتی ہیں تو یہ طریقہ حرام ہے، تو ان پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنتیں ہوتی ہے، تو وہاں پر رحمت کے مستحق کس طریقے سے ہوں گے بزرگوں؟ بیٹا مانگنا ہو یا بیٹی، صرف اللہ سے مانگو، اس کے سوا کسی سے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہے، امہات المومنین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اولاد نہیں، کوئی بچہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کھڑی ہوئی ہیں، پڑوسن کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے، آپ گود میں اٹھا لیتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں بچہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ایک بچہ دے دیجئے۔ کیا جرم کیا عائشہ نے؟ مرید پیر سے بچہ مانگتا ہے، لوگ مزار سے بچہ مانگتے ہیں، حضرت عائشہ نے محمد سے بچہ مانگا تو کیا جرم کر دیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ایک بچہ دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بیٹا یا بیٹی کا مانگنا یہ خدا سے مانگ دینا خدا کا کام ہے، محمد کا کام نہیں ہے۔ محمد دینے کے لیے نہیں آیا ہے، محبت تو مانگنے کے لیے آیا ہے۔ مانگ خدا سے، اس کے سوا کوئی دینے والی ذات نہیں ہے۔ دوستو اپنے عقیدوں کی درستگی کیجیے، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی صحیح محبت کیجیے، ان کا صحیح طور پر احترام کیجیے، ان کے نام پر بلیک میلنگ کرنے والوں کا خاتمہ کیجیے، معاشرے کو ایسے غلیظ اور ڈاکو اور چوروں سے پاک کیجیے تاکہ ہمارے بزرگان دین کی صحیح کردار دنیا کے سامنے روشن ہو کر آ سکے، اور پھر دنیا میں ایک بار انقلاب آئے اور ہمارے صوفی بزرگان دین اولیاء کرام کے طریقے پھر عام ہو سکے اور ساری دنیا میں ان کی رحمتیں عام ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام بزرگان دین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل سے قرآن کریم کی برکت سے کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا ہم سب کو سچا پکا ولی اور بزرگان دین کا عقیدت مند بنائے، ان سے محبت رکھنے والا بنائے۔ خدا ان کی قدموں کی غلامی نصیب فرمائے اور بزرگوں کے نیک طریقے نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کے زمانے میں اپنے کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو سچا ولی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروپرائٹر فیاض احمد اعظمی، ساحل الیکٹرانک، مسجد اقصی پترے والی مسجد، دیوان شاہ درگاہ روڈ، بھیونڈی کی پیشکش۔ ہمارے یہاں تقریر، نعت، تلاوت قرآن اور ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کی آڈیو کیسٹ VCD دستیاب ہے۔ رابطے کے لیے پتہ: ساحل الیکٹرانکس، مسجد اقصی پترے والی مسجد کے گیٹ پر، دکان نمبر 9، درگاہ روڈ، دیوان شاہ، بھیونڈی، ضلع تھانہ، مہاراشٹر، انڈیا۔ پروپرائٹر فیاض احمد اعظمی۔ موبائل نمبر 9422670105